الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور کفار اور جتنے بھی دین دشمن ہیں سب کے متعلق بیان فرمایا کہ ہم ان کو عذاب دیتے ہیں، عذاب کے بعد ان کو راحت اور رحمت دیتے ہیں، تو آسانی ملنے پر یہ اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہمارے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے قرآن کے خلاف، ہماری آیات کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے لوگوں کی ایک اور کیفیت کو بیان فرمایا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اور معاملہ بھی پیش آتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ کوئی صرف اس دور کے لوگوں تک محدود نہیں ہے، یہ بات آج بھی اس مزاج کے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، یہ ذہن میں رہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تاجروں کی مثال بیان فرمائی، اور اگلی آیت مبارکہ میں بھی یہی تاجروں کی مثال کو مکمل فرمایا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کسانوں کی مثال بیان فرمائی۔ ہاں جی، تاجروں میں سارے تاجر آ گئے اور کسانوں میں باقی آ گئے سارے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے وہ ذات جو تمہیں خشکی میں اور سمندروں میں چلاتی ہے۔ تم جو چل رہے ہو یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے جی دیکھیں ہم نے بیڑا بنایا تو ہم ہی کر رہے ہیں، ابھی تو پانی کس نے بنایا ہے؟ ہاں جی، اور اس میں موافق ہوائیں کس نے پیدا کی ہیں؟ ہواؤں کو چلنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، پانی بنانے والا وہی ہے۔ ہاں جی، وہی پانی جس کے اندر ایک تیلی پھینکی جائے، ایک سوئی پھینکی جائے بالکل باریک سی، اس کا وزن بھی نہ ہو، وہ ڈوب جائے، اور اتنے بڑے باہری بیڑے جن کا جناب لاکھوں ٹن وزن ہو وہ ان کو اٹھائے پھرتے ہوں، ہاں جی، ڈوبتے نہ ہو کوئی شے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تو رکھا ہے نظام اس میں، اور کون رکھنے والا ہے؟ یہ نظام ان لوگوں نے تھوڑی رکھا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ ہلکی چیز ڈوب جائے، بھاری چیز ڈوبے ہی نہ، اس میں نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ تو اور باقی رہا مسئلہ کہ زمین پر چلنے کا، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلی بات یہ کی ہے هو الذی یسیرکم فی البر، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے تمہیں۔ جب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چلاتا ہے، بھئی یہ زمین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اتنی سخت کر دیتا، لوہے کی مانند ہوتی، تو لوہے کے اوپر چلنا کون سا آسان تھا آپ کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو نرم کر دیتا، جیسے گارے والی زمین ہوتی ہے، گارا ہی گارا ہوتا، بتائیں پھر چلنا کون سا آسان ہوتا؟ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ٹھہراؤ نہ دیتا، پہاڑ ٹھوک کے اس میں، تو بتائیں زمین پھر گھومتی رہتی، کسی کے گھر کہیں نہ ٹھہر پاتا۔ ہاں جی، گھر یہاں پہ چھوڑ کے جاتا، واپس آتا، گھر کہیں اور چلا جاتا، وہ خود کہیں اور ڈھونڈ رہا ہوتا، ان کے ایڈریس اور پتے ہی سارے دائیں بائیں ہو جاتے۔ کوئی کسی کو آج جو ڈاکیں آپ کی پہنچ رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ جا رہا ہے، یہ زمین جو ہے نا وہ پانی کے اوپر اس طرح ڈولتی رہتی، تو ساری بات ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی، کسی کے گھر میں ٹھہراؤ نہ آتا، کسی کے گھر ٹھہر نہ سکتا۔ آج جو لوگوں کے گھروں میں سامان پڑے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی لوگوں نے سامان سارے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ٹھہراؤ دیا ہے۔ زمین گارے کی ہوتی تو نہ چل پڑتا بندہ، لوہے کی ہوتی تو بھی چلنا مشکل ہوتا اس پر، زمین میں ٹھہراؤ نہ ہوتا پھر رہنا مشکل ہوتا، لوگ کھانا ہی نہ کھا سکتے۔ ہاں جی، زمین ادھر سے نیچے ہوئی تو سارے وہ جا پڑے، سارے ہاں جی، پورا امریکہ انڈیا کے اوپر جا پڑتا۔
ہیں انڈیا والے جناب برما کے اوپر گرے پڑے ہوتے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، بس وہ رات دن نقل مکانی کرتے رہتے اپنا سامان لے کے، یار ہمارا کھانا آپ کی طرف آ پڑا دیکھتی ہے ہماری، وہ کہیں وہ تو آیا تھا لیکن وہ تو بہہ گیا، ہمارے پاس کہاں آیا ابھی، سارے چیزیں والذی یسیرکم فی البحر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی خالق اور مالک ہے جو تمہیں خشکی میں اور تری میں چلا رہا ہے، ہاں خشکی اور تری میں اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ تو یہ جو آج یہ چوڑے ہوئے پھرتے نا سائنس کی تھوڑی سی ایجادات کو دیکھ کے بدماش ہوئے پھرتے ہیں، ان کو کہیں کہ میرے رب کی دی ہوئی فضا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی فضا کو چھوڑ دیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ لوہا چھوڑ دیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ ہوئے لکڑی چھوڑ دیں، باقی جتنی چیزیں تمہیں ضرورت کی وہاں لگتی ہیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی آگ جو ہے اس پر لوہا گرم نہ کریں، باقی سارے کام چھوڑ دیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اس کام میں نہ لگائیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ وہاں پہ استعمال نہ کریں، تو پھر چل کے دکھا دیں مجھے۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، میں خشکی میں تری میں وہی چلانے والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی زمین پہ چلے تو اللہ چلا رہا ہے، ہوا میں چلے تو اللہ چلا رہا ہے، آسمان تک باتیں کر رہے ہیں لوگ، چاند پہ پہنچ رہے ہیں، تو بھائی کس نے قدرت دی ہے ہیں؟ تم تو جناب کہیں ایک قدم اٹھاؤ پاؤ دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے، ہاں جی ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم اٹھا کے دکھا دیں مجھے، دونوں قدم اٹھا کے دکھائیں۔ اب یہ 600 بندے جہاز پہ بیٹھ کے ہوا میں جا رہے ہیں، فضا میں جا رہے ہیں، ہاں جی مہینوں کے سفر جو ہیں وہ گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے جو چلا رہا ہے، بس فرق یہ ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے سائنس کا تو ملحد بن گئے ہو۔ اب بندہ مومن جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں دیکھتا جائے گا، سائنسی ایجادات کو بھی دیکھے گا، تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پہ بڑھے گا، ہیں جی وہ جہاز اڑتا جا رہا ہے نا، وہ سائنس پہ ایمان نہیں لائے گا، ہیں جی سائنس تو ایک جس نے بھی یہ تیار کیا سارے کا سارا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اسی کے دیے ہوئے دماغ سے، اسی کی فضا میں چل رہا ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اگر فضائیں جو ہے نا وہ سازگار نہ بنائے تو تم تو جناب ایک لمحہ نہیں جا سکتے۔ اور اس سائنس کی کمزوری اتنی آپ دیکھ لیں، ایک کمزور سا کوا ٹکرا جائے، ہیں جی لاکھوں ٹن وزنی جہاز نیچے تشریف لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذلیل بھی ایسے کیا ہے ان کو، ایک کوے کے ساتھ تو ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا ہی حکم نازل فرما دے پھر کیا بنے گا تمہارا؟ نہیں سمجھ رہا یار، یعنی اتنی پاور کے 600 بندوں کو لے یا کوا ٹکرائے تو نیچے، ایک پرندہ چھوٹا سا چڑیا ٹکرا جائے تو ہلنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر ان کی قوت اور طاقت کی جو ہے نا وہ اس کی کمزوری یوں ظاہر فرماتا ہے، تھوڑے سے بادل آ جائیں فوراً اعلان ہوتا ہے، ہاں جی فلائٹ ہماری جو ہے وہ ناہموار ہو چکی ہے، آپ ذرا قابو ہو جائیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق جتنے کلمے آتے ہیں سارے پڑھ لیں، آپ ہوتا نہیں ہوتا؟ اور بھائی اتنی پاور ہے تمہارے میں کہ تم سائنس کو ہی خدا ماننے لگ گئے ہو، تو پھر تمہاری سائنس جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ تھوڑے سے بادل جو ہیں ان سے جناب ساری سائنس تمہاری دائیں بائیں کیوں ہونے لگ گئی؟ تو بھائی یہ خالق اور مالک ہے، جب تک وہ چلائے گا چلنا ہے، جی جب اس کا حکم آ گیا تو پھر سارا کچھ دائیں بائیں ہو جائے گا۔ بہرحال اس پہ ارادہ تھا کہ بات کو مزید کھولا جائے یسیرکم فی البر والبحر پہ، لیکن اتنے پہ کافی ہے۔ آج جو پوری دنیا میں سامان جو ہے وہ سمندری راستوں سے ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آئے دن یمن والے، امریکیوں کے، اسرائیلیوں کے جتنے بھی ممالک مل کر کے فلسطین کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کے جہازوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان سب کے باہری بیڑوں پہ حملہ کر رہے ہیں جی یہ تو خبریں آتی رہتی نا، ایک الگ بات ہے کہ ہم نے وہ باہری بیڑے نہ دیکھے ہوں، وہاں جا کر تصویریں تو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، پانی میں ساری چل رہی ہیں، خالق اور مالک نے ہی فضا ہموار کی ہے ان کے لیے، ہیں جی ایک فضا ہے، دوسرا پانی کے بہاؤ کا رخ ہے، یہ دو چیزیں ہیں، لوگ دیکھتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں بس، ان سے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یسیرکم فی البر والبحر، میں یہ نہیں چلا رہی، اللہ چلا رہا ہے تمہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حضرت اکرمہ تھے نا، مکہ مکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں کو قتل کر دو، اور ان میں اکرمہ کا بھی نام لیا تھا آقا علیہ السلام نے۔ انہوں نے جیسے اطلاع ملی یہ بھاگ گئے، یہ بیٹھے جناب گھوڑے پہ لگائی دوڑے،
یہ جناب جا کے سمندر میں باہری بیڑے پہ بیٹھ گئے، سمندری باہری بیڑا جو ہے وہ چلنے لگ گیا، ساری کشتی ٹوٹ گئی، ایک پھٹا بچا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کشتی جب ٹوٹنے لگی تو کہنے لگے یا اللہ آج بچائیں جو تیرے حبیب کو جاواں گا، سیدھا کلمہ پڑھوں گا سیدھا جا کے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے پھر اکیلے پھٹے کو بھی پہنچا دیا، اکیلا پھٹا، ایک پھٹا ہی لے گیا ان کو۔ باہر آئے تو سیدھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جی ادھر ان کی گھر والی جو ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ چکی تھیں، حضور میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں، منوا کے لاتی ہوں، اسے کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے گا، آپ مہربانی کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے آ کے سیدھے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ اکبر۔ یہ آئے مبارکہ میں بات آ رہی ہے، اس پہ میں پھر آپ کو ذرا اسی بات کو کھولتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی مزید۔ اللہ تبارک و تعالی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، فرمایا وہی ہے جو تمہیں چلانے والا ہے جی خشکی میں بھی اور تری۔ ذرا اندازہ لگائیں نا یار، تری میں چلنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے نا۔ خشکی میں چلنا آسان ہے، نہیں تو حاجی صاحب کو پوچھ لو، سمندر تے کام انہاں دا سارا دریا دے اوتے ہیں، آنا جانا کیسے ہوتا ہے کشتیوں میں؟ ایسے تو بندہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، یہاں پہ موٹر سائیکل پکڑی اور نکل گیا، وہاں پہ کشتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں چلنا آسان ہے نا اس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ میں تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ سمندر میں جا کے دریا میں جا کے تمہیں میری ضرورت پڑنی ہے، میں نہ یہاں بھی میری رحمت نہ ہو تم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، یہاں بھی تم نہیں چل سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، ہاں حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو۔ کس میں ہوتے ہو؟ کشتیوں میں ہوتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت اور خوشگوار ہوائیں چلاتا ہے، بڑی صاف ستھری ہوائیں آتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، تو کشتی میں بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یار کیا ماحول ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، ایٹموسفیئر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی، جو کمال ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہوائیں کشتیاں جو ہیں ان کی ہواؤں کو لے کے جا رہی ہیں، ہوائیں جو ان کی کشتیوں کو لے کے جا رہی ہیں، اور ان کی اپنی ہوائیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاءتھا ریح عاصف، فرمایا پھر ہم وہاں پہ عاصف، یہ عین کے ساتھ ہے، عاصف وہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ عاصف کہہ دیں، عاصف نہیں، یہ عاصف ہے۔ عاصف کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنے والی ہوا، ریح عاصف، توڑ پھوڑ کرنے والی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ ہوا آتی ہے جو کشتیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ وجاہم الموج من کل مکان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہر جانب سے ہم موجیں لے آتے ہیں۔ یہ موج جو ہے نا، یہ موجہ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ کئی کہتے ہیں ایک طرف ایک موج یہاں سے آئی، ایک موج وہاں سے آئی، بھی ایک نہیں ہے، موج جو یہ موجہ کی جمع ہے، موجیں، موج یہاں سے بھی موج آئیں، وہاں سے بھی موج آئیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بس ایک اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ہمارے اسٹیج پر ایک علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا، ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے اسٹیج پر ایک عالم بیٹھے ہوئے نہیں، ہمارے اسٹیج پر ایک علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کی وقت کی قدر کرتے ہوئے ایک اشعار پڑھ کے چھٹی چاہوں گا۔ ویسے کہہ ایک رہے ہوتے ہیں لیکن سچی بات منہ سے نکل جاتی، پڑھتے ایک نہیں ہیں، اشعار ہی پڑھتے ہیں پھر، جب تک وہ نیچے سے شلوار نہ کھینچ دے یا کوئی چپکے سے چھری نہ دکھا دے تب تک نعت خان مائک نہیں چھوڑتا، ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پھر موجیں آتی ہیں من کل مکان، ہر طرف سے، تو وظنوا انہم احیط بہم، وہ جو کہہ رہے تھے کیا ماحول ہے، کیا ہوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کو گمان ہونے لگتا ہے احیط بہم لیبی، اب ہم مارے گئے، اب ہمارا احاطہ ہو گیا ہے، اب ہمیں گھیر لیا گیا ہے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے جب ہر طرف سے موجیں ہی موجیں ہوں، ہر طرف سے پانی کے پہاڑ ہوں، اور ہوا جو ہے ایک دم سے نہ ہموار ہو جائے، فضا جو ہے ان کے حق میں نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اب سچا عقیدہ کرتے ہوئے، خالص عقیدہ اپناتے ہوئے پھر اللہ کو پکارتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، مولا تو ہی بچا سکتا ہے ہمیں، تو ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ کو دیکھ لیں، پہلے ایمان نہیں قبول کیا، بت سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے کشتی ٹوٹی، پھٹے پہ آئے تو دل میں کیا آیا، جی یہ ہے جب پریشانی بندے کو گھیر جائے نا، چاروں طرف سے کوئی امید نہ رہے، تو پھر بندے کے سامنے فطرت آتی ہے۔ وہ فطرت کیا ہے بندے کی؟ کہ بندہ صرف رب کے سامنے جھکے، رب کو پکارے،
رب کو پکارے۔ یہ بات تب ذہن میں آتی ہے بندے کے، فطرت تب ذہن میں آتی ہے جب چاروں طرف سے بندہ مایوس ہو جائے۔ تو یا جب چاروں طرف سے مایوس ہو کے ہی رب کو پکارنا ہے تو ابھی پکارو، ابھی اسی کو پکارو۔ کیوں پڑے وہ جناب بتوں کے سامنے؟ جناب بت ہمارے مددگار ہیں، بت ہماری جناب مشکل کشا ہے ہمارے۔ کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل حل فرمانے والا ہے۔ اس کے بندے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ دیکھیں نا جی کیسے حضرت اکرمہ والی مثال آ گئی یہاں پہ، اور باقی بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مشرکین، پکے مشرک جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ جب دیکھتے کہ ہر طرف سے گھیرے گئے ہیں، اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو پھر ان کو وہ بت جو تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ مضمون بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسے آگے پیچھے کہتے رہتے ہو حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کرشن ہے، ریشن ہے، میشن ہے، اتھرو ہے، کھترو ہے، اتنے سارے 36 کروڑ تو بت ہیں ان کے۔ جی مودی کے نام کا مندر ہے، مودی کا وہاں بت پڑا ہوا ہے، مودی جو ہے وہ دھوتی پہننے والا وہ بھی ان کا ہی مشکل کشا ہے، جی مودی بھی مشکل کشا ہے۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس کو مشکل میں پھنسانے والا ہے، ذلیل ہوگا بہت جلد یہ بھی اور یہ بھی۔ اور یوگی کی گنج پہ جب پتھر پڑیں گے ہمیں وہ مزہ آئے گا، سچی بات ہے۔ یوگی جو ہے نا اس کی گنج بہت بڑا دین دشمن ہے لانتی وہ۔ مجھے تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دشمنی ہے، سخت ترین نفرت ہے مجھے ان کے ساتھ، جی یہ لوگ جو ہے نا یہ دین کے دشمن ہیں، جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ چاہے باہر کے ہوں چاہے اندر کے ہوں، جی چاہے وہ اپنے آپ کو ہندو مشرک کہہ کے، یہودی نصرانی کہہ کے دین کی دشمنی کریں، یا پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے دین کے ساتھ دشمنی نکالیں۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سچی بات ہے۔ کوئی ہمیں اس بات پہ بدتمیز کہے، کوئی ہمیں سخت کہے، جو مرضی کہے، کوئی رعایت نہیں ہے ابھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں مخلص ہوتے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا دو چیزوں کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی تو بلائے نا کسی کو تو مجھے ہی بلانا، مجھے ہی بلانا، ہیں جی جب تو بلائے کسی کو تو مجھے ہی بلانا، پھر دیکھنا کیسے مدد ہوتی ہے تیری۔ اور دوسرا فرمایا جب میں بلاؤں پھر بھی بھاگے آنا، ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں بلا رہا ہوں، آواز لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ آواز دے رہا ہے، نہ رب فرماتا ہے میرے حکم پہ آواز آ رہی ہے، میں یہ بلا میں رہا ہوں، میری ترجمانی کر رہا ہے مؤذن کھڑا ہو کے۔ یار یہ بھی شان پائی ہے مؤذنوں نے جو اذان پڑھتے ہیں کہ رب کے ترجمان ہیں۔ جج کے دروازے پہ چلے جائیں نا، جج کے دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ نسرین زوجہ فلانے دی جلدی پہنچے، کہتے نہیں کہتے؟ تو اس بندے کو بھی کوئی بات نہیں کرتا ہے یا نہیں؟ وہ بندہ بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ تنگ کرتا ہے اس کو، تو بتائیں یا جو رب کے دروازے پہ کھڑا ہو کے رب کی طرف سے بلا رہا ہو بندہ ہیں، رب کی طرف بلا رہا ہو، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے بلا رہا ہے، رب کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت اور مقام پائی ہے یار اذان پڑھنے والوں نے۔ اور پھر خاص طور پہ وہ اذان پڑھنے والا جو اذان ہی مفت پڑھتا ہو، پیسے لے کے زور لگائے تو ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اذان پڑھیں بالکل جائز ہے، وہ وقت دے رہا ہے اپنا، ہے نا، وہ وقت دے رہا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک بندے نے کہا تھا مولوی صاحب وہ کاروبار بھی کریں آپ تو پھر دین بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ جو ہے نا کچھ نہ کریں، صرف 5 نمازیں یہاں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، دیکھ لیتا ہوں آپ کو کاروبار کدھر جاتا ہے یا نہیں؟ 5 نمازیں یہاں پڑھ لیں، نماز نہ پڑھائیں، صرف 5 نمازیں یہاں پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ کاروبار کام کرنے والا بندہ، پراپرٹی ڈیلر تھا، سنتے ہی ہوائیاں اڑ گئیں اس کی، طوطے اڑ گئے اس کے، پیرٹ فلائی کر گئے، یہی ہوتا نا، طوطے اڑ گئے اس بیچارے کے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جب یہ پھنس جاتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم مارے گئے، تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ آج اگر تو ہمیں بچا لینا من ہذہ، اس سے، تو لنکونن من الشاکرین، تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ شاکرین کا معنی جو ہے نا تیرے قدردان بن جائیں گے، تیری قدر پہچان لیں گے مولا۔ ہم ایسے بھولے رہے، ہم بتوں کے سامنے پڑے رہے، بتوں کو سجدے کرتے رہے، یا اللہ ایک بار آج تو بچا لینا،
پھر ایک قدردان بن جائیں گے، تیری توحید کو پہچان لیں گے، تیری عظمت کو پہچان لیں گے، تیری شان کو پہچان لیں گے، تجھے ہی سارا کچھ کرنے والا مان لیں گے۔ مولا مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فلما انجاہم، میں جب پھر اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، میں فوراً ساتھ ہی پھر یہ دین حق کے خلاف ناحق سرکشیاں کرنے لگتے ہیں، پھر بدماشی پہ اتر آتے ہیں، پھر میرے دین کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرت پتہ کیا ہے، سامنے آتی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو، جیسے تکلیف آتی تو پھر فطرت سامنے آتی ہے اس کے، دل کی گہرائیوں سے جو عقیدہ باہر نکلتا ہے وہ عقیدہ توحیدی نکلتا ہے، وہ یہی عقیدہ نکلتا ہے کہ میرا رب بھی بچا سکتا ہے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر یہاں ہر ایک بندہ کسی نہ کسی کی تڑ پہ اکڑا پھرتا ہے، میرا فلاں جو ہے وہ فوجی ہے، میرا فلاں جو ہے وہ ایم این ہے، میرا فلاں جو ہے وہ ایم پی ہے، میرا فلاں جو ہے وہ خواجہ صاحب ہے۔ اب تو خواجہ صاحب کا بھی ڈر لگتا ہے لوگوں کو، نہیں سمجھ آ رہی حاجی صاحب وہ گجرات والا جو واقعہ ہوا ہے، وہ خواجاؤں نے جا کے پولیس والوں کی خدمت کی ہے، نہیں پتہ؟ کل بھی ہوئے، پھر کل والا میں نے نہیں پتہ کہ نیٹ دے سگنل نہیں سنا رہا ہے۔ یہ حساب لگائیں، یعنی ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ہے، یا میرے پیچھے فلاں ہے، میرے پیچھے فلاں ہے یا نہیں ایسا؟ تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ بھیج دے، وہ جو کسی کے پیچھے کھڑا ہو کے بدماشیاں کروا رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہے یا نہیں؟ ان کے دل سے بھی عقیدہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ ہی ہے بس بھائی، اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے بس، ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں، جب سختیاں گھیر جائیں، تکالیف شاقہ آ جائیں، مصیبتیں کھڑی ہو جائیں، تو پھر اندر سے جو عقیدہ نکلتا ہے نا وہ یہی ہے کہ میرا اللہ ہی ہے جو بچا سکتا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جی بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو بے شک تمہاری سرکشیوں کا وبال تم ہی پر ہی پڑے گا، تمہاری سرکشیوں کا وبال تم ہی پر ہی پڑے گا جو تم کر رہے ہو۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع الحیات الدنیا، اسی دنیا کی خاطر تم دین کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، اس دنیا کی خاطر تم میرے حبیب کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ میں سنو، پھر یہ دنیا کا سامان جو ہے نا برتنے کا، یہ تو تھوڑی دیر کا ہے بس، یہ تھوڑی دیر کا ہے۔ میں ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے بما کنتم تعملون، تم کرتے کیا تھے، تم کیا کرتے تھے جب تکلیف نے گھیرا، مصیبت نے گھیرا، یہ پریشانیوں نے گھر کر لیا تمہارے ہاں، ساتھ ہی تمہیں جناب یاد آ گیا کہ اللہ اللہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دور کی، چھوٹے تکلیف سے، تم پھر دوبارہ پھر سازشیں شروع کر دی تم نے دین کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔